محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی اپنی ہمت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور بابا صاحب نے بڑی کمال ایک بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں جے یار فرید چہ کرم کرے، جے یار فرید چہ کرم کرے، عیباں والیاں دے متھے لالڑی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ دوپہر کو فیصل آباد جامعہ رضویہ میں دستار بندی کا جلسہ تھا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تو چلو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایک پھر شیڈول تھا، اس کو ہم آگے لے گئے، تو پھر یہ بچے بھی جمعے کو آ گئے۔ تو دیکھیں جی، ہمارا تو کام ہی ہے، یہ بس ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگے جائیے تو نکلے کی بس یہ ڈر لگتا ہے، باقی نہیں کوئی معاملہ کہ نقیب کیسا ہوگا، نعت خواں کیسا ہوگا۔ تو بس اب یہ ڈر تھوڑا لگتا ہے، تو ہم پھر تھوڑے سے محتاط ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اہل سنت میں کون کون سے رنگ گھولے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رافضیت کس انداز سے اہل سنت میں سرایت کرتی جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں، کوئی ایسا مصرع بول دے، کوئی ایسا فقرہ بول دے، پھر ہمارے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ہم بھی تھوڑے محتاط ہیں ٹائم دینے کے حوالے سے، کیونکہ کچھ ہوا ہے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا مصرع پڑھ دیا، پھر آگے سے پرچی آ گئی جی آپ اس حوالے سے بیان کریں، تو پھر حالات یہ ہوتی ہے جو کریے ماشاءاللہ۔ تو اللہ سلامت رکھے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم الله والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ آپ کے درود کی آواز بلند تھی کہ نعرے کی؟ نہیں، تو پھر غلط ہے نا یہ، ٹھیک ہے جی، پھر یہ غلط ہے۔ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعرے کی آواز سے بلند ہونی چاہیے۔ اور دیکھو ذرا جی، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو ایموشنل بلیک میل کروں۔ یہ جو آپ کے نعرے ہوتے ہیں نا، آپ اس وقت ایموشنل بلیک میل ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو نقیب صاحب نے کوئی بڑا سا خواب دکھایا ہوتا ہے، تو آپ پھر اس خواب سے متاثر ہو کے نا وہ نعرہ مار دیتے ہیں۔ نہیں، کوشش کرو کہ آپ کے درود کی جو آواز ہے وہ آپ کے نعرے سے بلند ہو، کیونکہ نعرے کے لیے تو اس طرح کی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے جس طرح کی آیت درود کے لیے موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ
میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی محفلوں میں کتنے آپ کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں، فرانس کا جاسوس، انڈیا کا جاسوس، اسرائیل کا جاسوس، امریکہ کا جاسوس. آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سب کو جانتے ہیں؟ نہیں حضرت، بیٹھتے ہیں، باقاعدہ بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جاتا ہے. اچھا جدو درود پڑھن دی واری ہے انہوں نے بھلا کی کیتا؟ ککھ بھی نہیں کیتا ہے. اسی لیے تو حضرت اتنے دلیر ہو گئے، تو ان کی جرت کہ وہ محبوب کا خاکہ بنائے حضرت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں رہا کوئی. وہ بابا خادم حسین تھا، وہ بھی گیا حضرت. ٹھیک ہے، یہ پتر ہماری کمزوری ہیں، ان کو دور کریں، ان کو دور کریں. یہ میں تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں نقیب صاحبان ہیں، ہمارے ادھر تو نقیب بڑے سادے تھے نا، اللہ سارے نقیبوں کو اسی طرح سادہ کر دے ہیں. تو باقی تو ہمارے جو نقیب ہیں نا، وہ تو محفل کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آخری بندے نو جنت دھکا دے کے تو آپ ہی واپس آ جاتے ہیں. ہمیں حضرت جی وہ پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کتنے دن ہمیں واپس آتے ہوئے لگتے ہیں حضرت جی، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں بندے کو. یہ کوئی مزہ نہیں ہے حضرت. بس آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا کرے کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے ہم سارے دیوانے ہو جائیں. ہمارے نعرے بھی بلند ہوں، لیکن ہمارے درود کی آواز ہمارے نعروں سے بھی بلند ہو جائے. ٹھیک ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، تاکہ اگر یہاں کوئی اٹلی کا، کوئی فرانس کا، کوئی اسپین کا، کوئی جرمنی کا، کوئی جناب آسٹریلیا کا، کوئی اسرائیل کا، کوئی انڈیا کا کوئی جاسوس بیٹھا بھی ہے تو وہ بھی پیچھے یہی رپورٹ کرے نا بھائی جو گل آتی نا نبی علیہ السلام دی پھر ہے ککھ نہیں جو ویکھدے ہے. پھر ان کا یہی مسلک ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس پہ باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا. یہ نہیں صرف آیا کہ جی پڑھنا ہی ہے، بلکہ حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ او انت مجنون. اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے حضرت. یہ دیوانہ ہو گئے. تو سچ بتاؤ ہے ہم میں کو دیوانگی؟ کوئی بھی نہیں ہے دیوانگی. اس لیے یہ دیوانگیاں واپس لاؤ، کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. اس وقت اہل سنت کے سٹیجوں کا بہت برا حال ہے. خوش آمدیں ہیں بس، خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد. جو کر رہا ہے سو جو کر رہا ہے، جس کی ہو رہی کم از کم وہی بول پڑے، چل بھائی میں جو ہے وہی رہن دے، تو میں نے کی بنا چڑھا لگا پڑھ کے. خوش آمدیں ہو رہی ہے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. اور پھر اقبال نے ایک بڑی سچی بات کہی تھی. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. حضرت جی نعت خان کے اوپر کو 10-12 تھدیاں پھینک دینا تو کوئی دلیری نہ ہوئی ہے. وہ تو سارا گاؤں بھی دیکھ رہا ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، سارے ویکھدے نے بلا ہے وہی بڑا عاشق مصطفیٰ ہے. مزہ تو تب ہے تیری 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے. یہ دلیری ہے. مقصد یہ ہے تیرے منہ پہ سنت کے مطابق پوری مقدار میں داڑھی ہو میاں جی. یہ تو کوئی دلیری نہیں ہے، ہم تو اسی کو دلیری سمجھ رہے ہیں. وہ محفل کروا دی کسی وہ بھی نوٹ پھینکی اور بس جی. بھائی اگر یہ دین ہوتا تو پھر امام حسین پھر کربلا کیا کرنے آئے تھے؟ وہ بھی نانا جان کے دربار پہ بیٹھ کے محفل ہی کرواتے تھے. لیکن آپ نے آ کے بتایا کہ نہیں میاں جی یہ دین ہے، یہ ہے دین. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روانہ ہوئے کربلا معلیٰ کے لیے، اور کوئی نہ سمجھے کہ حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے. آپ کو سارا کچھ ہی پتہ تھا. لیکن آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں ہے. مسئلہ کے حسین تھا. آپ کو سارا ہی پتہ تھا، سب پتہ تھا. یہاں تو تفسیر ہے روح البیان، اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو بادشاہت عطا کی، ہوائیں جنات چرند پرند آپ کے تابع کر دیے گئے، تو جو آپ کا پہلا دن تھا دربار میں پتہ تو تھا سارا، لیکن بھائی یہ رنگ ہے نا اللہ کے. آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے سب کو بلا کے کہا بھائی جو تمہیں اللہ نے طاقت عطا کر رکھی ہے نا سارے مجھے بتاؤ، تاکہ یہ بات میرے علم میں موجود ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیتیں رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنے اپنا بتایا. وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے اینڈ پہ نا ہد نے عرض کی، اس نے عرض کی حضور
مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کروں گا کہ حضرت ادھر پانی ہے، ادھر کھدائی کریں۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کیا حضور جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس طرح پتہ لگا؟ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیں کہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے مجھے پانی نظر آ جاتا ہے، تو اس کو پوچھیں اس کو وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے؟ تو کیونکہ اعتراض اس کا بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اس کو جواب دو، تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تے جال بھی آندا ہے لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے۔ ہاں آرڈر آ چکا تھا نا حضرت کہ آج عشق کا امتحان ہوگا۔ حضرت پتہ سارا تھا امام کو کہ وہاں کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت علی اصغر کے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی سارا ہی پتہ تھا۔ لیکن کیا تھا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاؤ۔ باتیں حضرت ہم سے اتنی بڑی سن لو، ہم سے 4 بال تو رکھے نہیں جاتے، باتیں ہم سے سن لو جتنی سننی ہے، 4 بال تو ہم سے رکھے نہیں جاتے۔ یہ چند اسٹاکی کی ٹوپی ہے حضرت، یہ بھی ہم ان کے کہنے پہ سر پہ نہیں رکھ سکتے حضرت۔ باتیں ویسے ہم سے جتنی مرضی سن لو۔ میں یہاں پترا بڑا سستا سودا جی، وک جاؤ میاں، میں آپ سب بچوں سے کہہ رہا ہوں آج پتر بہت سستا سودا ہے۔ سودے مہنگے تو انہوں نے کیے ہیں، بدر والوں نے تو احد والوں نے کیے ہیں، آج تو گل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے لوہے دے چنے چبے نے تھے، آج مکھن بھی نہیں کھادا جان ڈیا۔ اب تو مکھن نہیں ہے، مجھے کیا لگا ہے، پھول لے کے آئے تھے، میں نے بچوں کو منع کر دیا یار نہ چھٹیوں میری، ہار میں نے نہیں بچوں کو پہنا، مجھے کیا لگ گیا ہے، لگا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے نام کی برکتیں ہیں۔ کو پاکستان میں مولوی صرف بابا جی خادم حسین تو نہیں تھے، بڑے مولوی ہیں، لیکن بابا جی خادم حسین سے سب نے کیوں محبت کی، ان کی وجہ سے کی۔ یہ بہاریں یار بڑا سستا سودا نہیں ہے، مہنگے سودے تو انہوں نے کیے ہیں۔ میں بڑے دکھ سے بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہو کیا گیا ہے، آج قالینوں پہ بیٹھ کے بھی ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ یاد کرو ہاں حضور نبی علیہ السلام کے حضرت بلال کو جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت۔ ہاں میاں جی، ہم سے تو قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، آپ نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد کے نعرے مارے ہیں۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے، اس لیے میرے بزرگ، میرے سیدی، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے پنجابی میں، یہ داڑھی شریف کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کاکھ رکھ لے، پنجابی ہے نا ہماری سیالکوٹ کی، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے۔ تو کسی نے عرض کی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ یہ تو پتر یہ تو دنیا خواب ہے نا، ایک یہ خواب ہے ایک، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے ہمیں اس خواب سے جگا دینا، پھر کچھ بھی نہیں رہنا۔ وہ جی میری پیلی، وہ جی میرا ٹریکٹر، وہ جی میرے گنے، وہ جی میرے پٹھے، وہ جی میرے ڈنگر، وہ جی میری کنک، وہ جی میری منجی، وہ جی میرا سٹالا، وہ جی میرا باجرا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ چل میاں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، گل ہی مک جانی ہے۔ یہ باتیں یہاں کی ہیں جی، میرے کل اینی پیلی ہے، تو انہوں نے کہنا سانو کدھر سنے تیرے کل اینی پیلی ہے، سانو صرف ہے 10-5 ٹائم نماز پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی ہے جی۔ وہ جی میرے کل اینے ٹریکٹر سن، بھئی سانو کدھر سنے تیرے کل ٹریکٹر سن، سانو ہے 10 ساڑھے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ خواب خیال ہے، اور مولانا روم نے اس کو باقاعدہ لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہماری تاریخ کا کریکٹر ہے شیخ چلی، میں سمجھتا رہا بڑی دیر کہ یہ خیالی کریکٹر ہے، یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ باقاعدہ ایران میں اس کی قبر ہے۔ تو اس کا یہ تھا، یہ ایم ہی بیٹھے بیٹھے نا پوری دنیا بنا دیتا تھا جی خوابوں خیالوں میں۔ وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کسی شخص نے انڈے خریدے اور انڈوں کے ساتھ اس نے کچھ اور سامان بھی خریدا تھا، باقی سامان تو اس نے خود اٹھا لیا، انڈے اٹھانے کے لیے اس نے شیخ چلی کو ہائر کیا پیسے پہ نا، کہ بھئی تو مجھ سے 2 ٹکے لے لے اور یہ میرے انڈے میرے گھر چھوڑا۔ وہ جناب اس نے وہ انڈوں کا جو ہے نا وہ سر پہ رکھا اور شروع ہو گئے خواب، جی یہ 2 ٹکے ملیں گے، اس کی میں مرغیاں خریدوں گا، مرغیاں پھر انڈے دیں گی، پھر ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے، وہ بھی مرغیاں اور مرغے بنیں گے، پھر میرے پاس اتنی مرغیاں اور مرغے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے، پھر میں گھر خریدوں گا، پھر میں شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہو جائیں گے۔ ایک دن اپنے سین میں دوپہر کے وقت بیٹھا ہوں گا، میرے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں گے، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، میں ان کو چھڑاؤں گا، وہ نہیں چھوڑیں گے، پھر میں ان کو ایک زور سے تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس نے وہ خوابوں خیالوں میں تھپڑ لگانے کے لیے ہاتھ اس طرح کیا نا،
وہ انڈے نیچے گر کے ٹوٹ گئے حضرت، اور اس کے انڈے ٹوٹے، اس نے پکڑ کے کہا اوئے یہ کیا میرے انڈے توڑ دیے؟ اس نے کہا تینوں انڈیاں دی پئی میرا سارا گھا ٹوٹ گیا ہے۔ یہ حضرت اسی طرح ہی ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے جگانا نا تے کیڑیاں ککڑیاں تے کیڑا کار تے کیڑی بڈھی تے کیڑے بچے تے کیڑا یار تے کیڑا سجن تے کیڑا بیلی تے کیڑی پیپل پارٹی تے کیڑی نون لیگ تے کتے پی ٹی آئی، ککھ بھی نہیں ہونا۔ اسی لیے تو بابا صاحب فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، ایک فریدا مٹی پھلی۔ ہاں جی، یہ شیشے کے دھوکے میں نہ کبھی۔ صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، کوٹ پا گیا نا سمجھیو کہ میں پتہ نہیں کی ساہوکار لگ گیا۔ ہاں بزرگ فرماتے ہیں اگر اپنی اصل دیکھنی ہے تو لیٹرین میں بیٹھ کے دیکھ کہ تو کتنا گندا ہے اور تیرے اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے۔ دیکھو نا جی، سارے غور کرو، کیا اس وقت ہم سب کی آنتوں میں پخانہ نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے مثانے میں پیشاب نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے پھیپھڑوں میں بلغم نہیں ہے؟ کیا ہم سب کے پتے میں سفرا اور تلی میں صدا اور یہ وینوں میں خون گردش نہیں کر رہا؟ یہ تو قبلہ میں اکثر سوچنا ہوں پتہ نہیں مالک نے ایتھے کیڑا ٹکن لا چھڑیا ہے، کیا بو باہر نہیں آندی ہے؟ ایتھے پتہ نہیں کی لا چھڑیا حضرت نے کہ بو آندراں دی باہر نہیں آندی، پھپھڑیاں دی بلغم دی بو باہر نہیں آندی۔ یہ حضرت جی اینی کو بو ہے، میں اپنی بو نہ آپ مر جاواں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ لیکن کیا ہے، کوئی شیشے دے دھوکے چ پی گیا ہے، کوئی ذات دے دھوکے چ پی گیا ہے۔ کبھی اس دھوکے میں نہ گل ہے یہ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی۔ اب بھول جاتے ہیں نا، وہ بھول گئے ہیں۔ جس کو یاد ہو حضرت جی اس کے کام ہم جیسے تو نہیں نہ ہوتے ہیں، وہ تو تیاری کرتا ہے میاں، نہ وہ لڑتا ہے نہ وہ جھگڑتا ہے نہ وہ فضول کام کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ صرف جن اور انسان یہی ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں، باقی حضی روح کو موت یاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ مدینہ پاک بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، جنہوں ساڑی پنجابی کہتے ہیں نا پھوڑ ہو جانا، ایسے تو کٹا پھوڑ ہو جائے تو وہ نہیں سمجھا جاتا کسی، وہ تو پھر اونٹ تھا قداور جانور، وہ جس سمت بھاگے نہ بس لوگوں کو آگے لگا لے۔ آپ تشریف لائے، صحابیت کا روح، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی۔ آپ نے جب نکیل پکڑی نا تو وہ کھڑا ہو گیا، لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ کہہ کے تشریف لے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو روز میں وہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ اب لوگوں نے سب دیکھا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ تشریف لائے بازار، پھر سارے حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کی امیر المومنین آپ کو وہ اونٹ تو یاد ہوگا؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ عرض کی امیر المومنین اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو تشریف لے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہیں وہ مر گیا۔ تو جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں پنجابی میں اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پھوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں یاد، اینا پھوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں یاد۔ اور حضرت جی اسی تاں ہی پھوڑ ہو گئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد۔ پھوڑ نہ ہو پائی جی، تیاری کرو میاں جی، تیاری کرو، کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے، وہ ہم تو ظاہر ہے مسافر لوگ ہیں حضرت جی، بڑا کبھی کبھی کو وقت آتا ہے کہ ہم بھی اپنے گھر اپنا وقت گزارے، نہیں تو اسی طرح شیڈول ہے، بس چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ میرے گھر نا ادھر میرے گھر کے سامنے میرے وہ بھی جاننے والے، وہ اب گھر تیار، میں نے کو 2-4 بار نا وہاں ہی ملاقات ہوئی، وہ چیئر رکھی ہے اور جناب وہ باقاعدہ مستریوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کرو اس طرح کرو، ادھر یہ لگے گا ادھر یہ لگے گا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں حضور آج کل بڑیاں ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، کہنے لگے بھائی آ کے رہنا جو ہے یہاں، تو پھر میں اپنی نگرانی میں اس کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اچھا بنے۔ تو میں جب گاڑی میں بیٹھا نا تو میں نے کہا لے بھائی بندے پتہ نہیں تھے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے، تو جی رہنا بھی ہے تو کتنے سال رہ لیں گے؟ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ رہیں، وہ طویل عرصہ رہیں، میں دعا گوں ان کے لیے، لیکن کتنا رہ لیں گے ادھر؟ 50 سال رہ لیں گے، 60 سال رہ لیں گے؟ جہاں 50 سال رہنا ہے 60 سال رہنا ہے، پوری نگرانی میں اس کو تیار کروایا جا رہا ہے۔
اور بندیا وہ قبر جہاں جا کے تُو نے پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے، اس کے لیے تیری توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کبھی وہاں بھی تو جانا نہیں ہے، کبھی اس کو بھی تو جا کے دیکھنا، کبھی وہاں بھی تو جا کے چیک کرنا، جانا ہے اور جایا کرو ادھر جی۔ قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا سٹے ہے وہاں، ہم نے بڑا لمبا سٹے کرنا ہے وہاں جا کے۔ کیوں نہیں جاتے آپ وہاں؟ ادھر جایا کرو قبرستان، اور بس اتنا کام کرنا، جانے سے پہلے اس منحوس موبائل کو بند کر دینا، نہیں تو یہ آپ کو وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ وہاں جاؤ ادھر جی، جا کے قبروں کو دیکھو، پھر جب قبروں کو دیکھ کے تھوڑا دل نرم پڑے تو پھر جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو دیکھو ادھر جی، پھر ان کے اوپر نام پڑھو، یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں جو کہتے تھے میں ہی جو ہیں وہاں دیکھو، وہاں کتنے کتنے بڑے چودھری آ کے لیٹے ہوئے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دیکھا کرو ادھر جی وہاں جا، تاکہ یہ اندر کا سلسلہ نرم ہو ادھر، یہ سارے سلسلے بھولنے کے۔ ایک فریدہ مٹی پھولی، اب آپ دیکھتے ہیں نا ادھر جی کتنی لڑائیاں ہیں، کتنا ہمیں غصہ آتا ہے۔ پتہ کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ مٹی کی تاثیر تو ٹھنڈی ہے، اسی اڈے گرم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ باقاعدہ اس کو بھی حکایت کیا گیا، یہ اب تو پنڈاں چ بھی نہیں ہوں رہے کڑے چھڑے چجنا چجرا نا، ان کے پنڈاں چ بھی فریجاں آ گئی ہیں۔ تو کیونکہ وہ دور تھا گھڑوں کا، تو کسی بزرگ نے اس کو حکایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کسی نے نا زبان حال سے گھڑے سے پوچھا، وہ کڑے ایک گل تے دس۔ انہیں کیا کی؟ انہیں کہا تو ایڈا ٹھنڈا کیویں رہنا ہے، بلکہ تیرے جیڑی شے پاؤ تو انہوں بھی ٹھنڈیاں کر چھڑنا ہے، کتھوں نہیں آندی ہے نہیں ٹھنڈ؟ انہیں کہا میاں گل سن، جدا لنگن والا کل مٹی، جدا اج مٹی، جدا آن والا کل بھی مٹی، تو انہیں ٹھنڈیاں نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے۔ ہم پتہ کیوں اتنے گرم ہو گئے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں، ہم بھول گئے ہیں۔ اور میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ یار یہ خرابی ہوئی کہاں سے آ کے؟ پھر اس کا جواب ملا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، واللہ عالم۔ اس کا جواب یہی ملا ہے کہ بھائی جڑا سلیمان کو ایڈا غصہ آندا ہے نا، اے سلیمان دا نہیں قصور، جڑا سلیمان دے نال لگا دے نا گجر، یہ نہیں کھلون دین دے۔ جو ہمارے ساتھ لگا ہے نا، بٹ صاحب، جٹ صاحب، پنڈر صاحب، فرق صاحب، یہ نہیں کھلون دین دے۔ اے کٹ چھڑیے تو پھر کی رہ گیا؟ پھر تو مٹی رہ گئی نا۔ جڑا نال لگ گیا نا سلح نہیں کھلون دین دے نا یار، ادھے پلیکھے چ نہ ہو۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کثیر تعداد میں علماء ہیں، یہ پتہ تو اللہ نے یہاں کاٹ دیا حضرت، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے بچنا ہے ان سلسلوں سے، ان سلسلوں سے بچنا ہے حضرت، اور تیاری کرنی ہے۔ وقت جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت جو ہے نا یہ گزر رہا ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ یہ مٹی ہے میاں جی، جب وہ چاہے گا اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے حضرت، ابھی مٹی مٹی میں نہیں ملی، ابھی مٹی کے پاس وقت ہے حضرت۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو حضرت، اور اپنے اللہ کو یاد کرو حضرت، رج رج کے جو ہے نا وہ حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یاد۔ حضرت جی باتیں بنانی ہو تو جتنی مرضی بنا لو حضرت، لیکن تھوڑا سا حق اور سچ کی طرف جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہمارے پلے بچتا۔ میں نے قبلہ سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے ہی، سن 2000 میں میں نے میٹرک کلیئر کر دیا، اور پھر میں نے آگے مرے کالج ہے ہمارے سیالکوٹ میں، میں نے وہاں FSC میں ایڈمیشن لیا۔ تو میرا 5 یا 6 ماہ گزرے تھے، اللہ نے کرم کر دیا، سوچ بدل گئی۔ میں گھر آیا، میں نے آ کے کہا جی میں نے کالج نہیں جانا کل سے۔ وہ والدہ صاحبہ گھبرا گئی کہ جی کالج نہیں جانا تو پھر کی کرنا ہی؟ میں نے کہا جی میں نے حفظ کرنا ہے۔ تو والدہ صاحبہ بڑی خوش ہوئی، سیالکوٹ سے حفظ کیا، پھر لاہور چلا گیا جامعہ نظامیہ، تو تھوڑا سا حفظ رہتا تھا، وہاں کلیئر کیا جا کے، پھر وہاں ہی درس نظامی میں داخلہ لیا۔ تو میرے جو
ہمارے میٹرک 9th اور 10th میں جو ہمارے کلاس انچارج تھے نا، ان کا نام تھا صابر صاحب، انگلش ٹیچر تھے ہمارے وہ. تو ظاہر کلاس انچارج تھے، اس لیے پہلا پیریڈ بھی حضرت کا ہوتا تھا، اور حضرت بہت زیادہ سخت مزاج تھے حضرت. اور حضرت کا طریقہ تھا کہ جو ہوم ورک نہیں نہ کرتا تھا یا آپ کا دیا ہوا لیسن یاد نہیں کرتا تھا تو حضرت پھر 12 سوٹیاں مارتے تھے. 6 سوٹیاں ایک ہاتھ پہ اور 6 سوٹیاں ایک ہاتھ پہ. ٹھیک ہے جی، اوکھا کام. اس سے بھی اوکھا ایک اور کام تھا. وہ کیا تھا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر 1 سے شروع حضرت ہے. یہ بڑا اوکھا کام تھا حضرت. پھر یہ نہیں کہ یہ روز ہی سلسلہ ہوتا تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا. اس کا فائدہ پھر ہوتا تھا کہ بچے آپ کا سبق یاد کرتے تھے. لیکن حضرت کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا تھا. کوئی شادی آ گئی، وہ گھر میں اس طرح کا کوئی تقریب آ گئی کہ بس تھوڑی سستی ہو گئی، نہیں ہوا تو پھر پتہ کیا کرنا. اسکول میری عادت تھی میں بہت جلدی آتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کا دفتر اسکول کی بیک سائڈ پہ تھا. تو میں والد صاحب کی 6 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی. والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے، میں بھی وابڈا کا خطیب ہوں. تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ 6 بجے لے آیا کرتے تھے. وہ تقریباً 7 بجے تک میں نے دفتری ابو جی کے ساتھ، پھر میں نے چلے جانا اسکول. اب جب لیسن یاد نہیں نہ ہوتا تھا تو کرنا کیا، وہ کلاس کا دروازہ نہ بند کر لینا اور اللہ کی تسبیح، ٹھیک ہے جی، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے نا تو پھر دعا کرنی، یا اللہ اج سبق نہیں یاد، اج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر چھڑ ہیں. بچپن آتا نا ڈر لگتا تھا بھائی 12 سوٹیاں کہاں کھائی جاتی ہیں. دعا کرنی باقاعدہ، یا اللہ صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر چھڑ. پھر کہنا نہیں یہ دعا ٹھیک نہیں ہے، استادہ دی سائیکل خراب ہو جانی ہے. تو پھر اور دعا کرنی، اچھا چل یا اللہ اینج کر کے بدلی پا دے. پھر خیال آنا نہیں یار اگر بارش آئے گی تو صرف صابر صاحب نے، کہیں لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے. پھر اینڈ پہ دعا کرنی، یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یا اللہ استادہ نو بخار ہی چاڑ جائے، چلو اسی بھی بچ جائیں گے، انہوں نے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بچپنا تھا حضرت جی. تو وہ لیکن حضرت جی قبول کبھی بھی نہیں ہوئی ہماری. نہ سائیکل خراب ہوئی، نہ کبھی بارش آئی، نہ ہی کبھی حضرت کو بخار آیا. ہمیں 12 روٹیاں کھانی پڑیں گی حضرت جی. وہ کبھی نہیں میری قبول ہوئی. حضرت ماشاءاللہ اتنے پابند تھے اپنی ڈیوٹی کے کہ آپ کی سال میں ایک چھٹی بھی نہیں تھی حضرت. بڑے ماشاءاللہ محنتی تھے آپ. پھر اس کا رزلٹ بھی آیا کہ ہمارا ماشاءاللہ جب 10th کا تھا تو تقریباً ساری کلاس پاس ہوئی تھی حضرت جی مجھے نکال کے. میری انگلش میں کمپارٹ آ گئی تھی. تو وہ جو ہے نا، میں آج اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دیکھو ایک انسان ہی تھے نا یار، کون سا انہوں نے کوئی جان لے لینی تھی، لیکن کتنا ڈر لگتا تھا سامنا کرتے ہوئے. تو میں اکثر کہتا ہوں یار سلیمان اے تو دس کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، جا کے کس طرح سامنا کرنا ہے. وہ تو انگلش کا لیسن تھا نا حضرت، وہ تو انگلش کا سبق تھا، تو نہیں یاد ہوتا تھا تو اتنی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ آج کچھ آئندہ کام کر کے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ استادانہ سامنا نہ ہوئے کوئی. تو میں کہتا ہوں یار کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے جا کے. اب حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اتنی ٹھنڈ میں آیا ہوں، آپ بھی اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. اب جھوٹ نہیں بولنا سب نے حضرت جی، سچ بتاؤ ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. تو کیا کہنا پھر کل جا کے حضور بڑھی خوش کردہ رہے ہیں وہاں، تانوں نہیں خوش کیتا کوئی دسو نا یار. یا کوئی داڑھی نہ رکھنے کا کوئی عذر ہے تو چلو جی آج اٹھ کے کو بندہ بول دے جی میں اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہا، اگر اس کے علاوہ کوئی عذر ہے، بس یہی عذر ہے حضرت. بالکل گندا قسم کا عذر ہے، میں اپنی بیوی کو سونا نظر آنا چاہتا ہوں. اور ظالم تو کتنا منحوس آدمی ہے، تو حضور کو نہیں سونا نظر آنا چاہتا، تو ایک عورت کو سونا نظر آنا چاہتا ہے. کل کیا جواب دینا ہے؟ داڑھی والا سبق نہیں یاد، ٹوپی والا سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، ذکر والا سبق نہیں یاد، درود والا سبق نہیں یاد، قرآن پاک والا سبق نہیں. ابھی حضرت جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ جی میرا علماء سے سوال نہیں ہے، ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے. یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہے، آپ نے بھی جواب دینا، میں نے بھی دینا ہے، لیکن اونچی جواب کسی نے نہیں دینا جی. اگر کسی نے پڑھا ہے نہیں پڑھا اونچی جواب، کیونکہ آپ اونچی دیں گے پھر بڑے آندے پردے کھل جائیں گے. نہیں، دل میں رکھو، پردے دا پردہ رہ جائے گا سارے اندر. ٹھیک ہے جی. کسی نے سر بھی نہیں ہلانا، کسی نے اسی طرح بھی نہیں کرنا ہے. یہ تقریباً اسلامک دین گزر چکا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اسلامک تاریخ
تبدیل ہو چکی ہے. یہ تقریباً 7 بجنے والے ہیں. 12 بجے کے بعد انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا آپ کا. ایک دن گیا حضرت جی سچ سچ دل میں جواب دینا ہے. آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پہ درود پڑھا ہے؟ 1000 بار. 500 بار. 300 بار. 200 بار. 100 بار. یہ ہمارے حالات ہیں. اچھا ایک اور سوال کا جواب دینا ہے. آج کتنا قرآن شریف تلاوت کی ہے؟ 1 سپارہ. 10 سپارہ. 1 پاؤ. 1 ورقہ. 1 صفحہ. اچھا جی ایک اور سوال کا جواب دینا. قرآن شریف نو ویکھیاں کنی دیر ہو گئی؟ یہ ہمارے حالات ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. کیا جواب دینا ہے حضرت جی کل جا کے؟ چلے ہو اتھے تو اقبال بھی رو پیا. وہ بھی رو کے عرض کردہ یا اللہ جے صاحب لینا تو پھر اینا کریں از نگاہ مصطفیٰ پہ نہاں بغیر ہیں. حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں. کیڑا منہ پتر کل لے کے جانا ہے کرنا نہیں گل کر رہی ہے. اس لیے یہ نہیں بات ٹھیک ہے. ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں. ہم ذکر نہیں کرتے. ہم درود شریف نہیں پڑھتے. ہم کسی کے کام نہیں آتے. یہ جس کا نام آپ نے اور میں نے عشق رکھ دیا یہ عشق کہاں کا عشق ہے؟ اس کو کون عشق کہتا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں عشق کہتے کس کو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب آپ کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ کی ایک شہزادی تھی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا. جن کو نہیں کربلا معلیٰ جانے کی اجازت ملی. آپ مدینہ طیبہ رہی ہیں. اس گنہگار نے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی بھی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا رستہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے بابا نے واپس آنا ہے. وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں مجھے خوشبو آتی ہے حضرت اس جگہ سے. وہ جگہ مخصوص ہے. وہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھتی تھی کہ میرے بابا نے واپس آنا ہے. تو وہ آپ کو نہیں اجازت دی گئی. تو عاشقوں کے تو رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. ان کا تو مسلک یہ ہوتا ہے کہ میں رب کے نام پہ قربان ہو جاؤں. وہاں سب کی یہی آرزو تھی کہ قربان ہوں. لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی ہے. آپ نے بڑی کوشش کی لیکن اجازت نہیں ملی. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے شہزادے تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی. اور یہ یاد رکھنا حضرت جی یہ روایت بالکل مجہول ہے کہ جی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت اصغر کو اٹھا کے پانی مانگنے گئے. یار جو انہوں نے پانی مانگنا تھا تو یزیدیوں سے مانگنا تھا. اپنے رب سے مانگ لیتے حضرت جائے. امام حسین نے تو اپنے رب سے پانی نہیں مانگا. یزیدیوں سے کیسے پانی مانگنے چلے گا؟ کرنے والی بات کرو یار. کرنے والی کو بات کرو. کیوں امام کی شان کم کرتے؟ اگر آپ نے مانگنا ہوتا تو آپ اللہ سے مانگ لیتے. آپ اپنے نانا جان سے مانگ لیتے. آپ اپنے بابا جان سے مانگ لیتے حضرت. آپ نے تو ان سے نہیں مانگا تو آپ کیا یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے؟ ہاں ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے سارے پیش کیے جا چکے تھے. بس امام علی اصغر تھے وہ تو جا نہیں سکتے تھے. آپ خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے لے مال کا ہے بھی تیرے والے ہے. پانی نہیں مانگا آپ نے کو اور نہ اسی کو روایتیں بیان کرو. ہاں جی یہ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وقت سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی اپنے گھروں میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹی ہو نا کوئی 10 سال کی 9 10 6 تھوڑی بڑی ہو تو اگر بھائی چھوٹا ہو نا تو بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں. یہ نہیں کہ بہن اور بھائی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو تو پھر نہیں. اگر بھائی بہن اور بہن ذرا تھوڑی ہوش میں آ چکی ہو اور بھائی ابھی چھوٹا تو بڑی محبت ہوتی ہے حضرت. آپس میں بڑی الفت ہو جاتی ہے. بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. میرے اپنے گھر میں حضرت آج کل میری بیٹی ہے اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم تو بڑی محبت ہے حضرت.
بڑی اس کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ محبت کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کی۔ بس میں ان کو دیکھ کے بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج بہن تو اپنا حق ادا کر رہی ہے، بس یا اللہ بھائی کو توفیق دینا جب اس کی باری آئے تو یہ بھی اپنا حق ادا کرے، کیونکہ میں نے دیکھا میرے معاشرے میں جب بھائیوں کی باری آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں، کبھی نہ بھولنا دے۔ اور اسپیشل حضرت اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ جس کے اب والدین نہیں ہیں، بہن ہی بہن ہے، تو میں اس سے گزارش کروں گا، اور سنگیا تو تے ماں تے پیو بھی بننا ہی، تیرے کو بھرا بھی نہیں بنیا جان دے ہے، تو نے تو وہ والا رشتہ بھی نہیں بننا تھا، تو اسے بھائی بھی نہیں بنا جا رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ اور یاد رکھو حضرت جی یہ کوئی کسی کی چینی اور سوجی پہ نہیں بیٹھی ہوتی، ہاں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہن کے محلے سے چینی یا سوجی نہیں ملتی جو آپ شبرات یا عید پہ لے کے جاتے ہیں، نہیں حضرت ملتی ہے بھائی، ملتی ہے، سوجی بھی ملتی ہے، چینی بھی ملتی ہے میاں، لیکن تجھے کیا بتاؤں کہ تیری سوجی اور چینی میں کیا ہے میاں ہے۔ ہاں حضرت جی مان ہوتا ہے بہنوں کا، آپ کو کیا پتا حضرت جی، وہ کوئی بات ہو نا تو پتا بہنیں کیا کہتی ہیں، وہ والی چینی لے آؤ جڑا میرا بھرا لے کے آیا، جو اس کے محلے سے چینی ملتی ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی حضرت جی، وہ جو آپ چینی لے کے جاتے ہیں نا شب برات پہ یا عید پہ، وہ اس کا مان ہوتا ہے حضرت جی، وہ گری، وہ چینی، وہ سوجی، وہ اس کا مان ہوتا ہے، وہ بات پہ کہتی ہے بھئی او والی سوجی بنا لو جڑا میرا بھرا لے کے آیا، باقی سوجی تو ملتی ہے میاں ہر جگہ سے۔ اس لیے حضرت جی یہ نہ بند کرو، یہ محبتوں کے بہانے بنائے ہیں ہمارے بڑوں نے حضرت جی، یہ کوئی کسی کی سوجی چینی پہ نہیں بیٹھا ہوا، ہاں اگر کسی کو بھوک ہوتی ہے تو محبت کی بھوک ہوتی ہے، اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگاں ہے۔ محبت کرو حضرت جی، حضور نبی علیہ السلام نے تو درس ہی محبت کا دی ہے، آپ نے تو سکھائی محبت ہے حضرت، آپ نے تو سکھایا معاف کرنا ہے حضرت۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو حضرت جی بنیاد بنا کے آپس میں لڑ بیٹھے، اور خدا کا واسطہ اس دنیا کی محبت، یہ قبلہ دنیا نے کچھ نہیں چھوڑا ہمارا حضرت، ہماری محبتیں چھین لی، ہماری رشتہ داریاں چھین لی، ہماری الفتیں چھین لی حضرت۔ وہ یاد ہے اپنا بچپن، ہمارا چھوٹا بھائی اگر گاؤں میں کوئی اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالی دیتا تھا، ہم ڈنڈا دے کے لڑنے چلے جایا کرتے، وہ تیری اتنی جرت، ابھی اس کا بھائی جیتا ہے، تجھے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، تو نے میرے چھوٹے بھائی کو ہاتھ لگایا، میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا حضرت جی۔ یہ بچپن تھا حضرت جی ہمارا، لڑ پڑتے تھے ہم اپنے بھائی کے لیے لوگوں سے جا کے، لیکن کیا ہے دنیا کی محبت میں ہم اتنی دور نکل گئے، آج اس بھائی سے جس کے لیے ہم لوگوں سے لڑا کرتے تھے، آج ہم خود ہی اسے لڑ چکے ہیں۔ وہ بھائی جس کے لیے ہم کبھی کسی پہ بندوق تانا کرتے تھے، آج وہ بندوق ہم اسی بھائی کے سینے پہ تانے کھڑے ہیں حضرت۔ مجھے حضرت ایک بیٹی کا فون آیا حضرت، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی جو ہے نا مقتدی ہے، کوئی زمین کے مسئلے پہ آپس میں کوئی بات ہو گئی حضرت جی، وہ بھائی نے کیس کر دیا، کیا اسے پتہ نہیں کیا ہوا، بس اس نے میری گال سن لو جی، بس آپ میرے بھائی تک صرف اتنا میرا پیغام پہنچا دیجئے گا، ٹھیک ہے آپس میں رنجشیں ہیں، اختلافات ہیں، لیکن کیا ہو گیا کہ اتنی بہن بھول گئی تجھے؟ کیا میں وہ تیری وہ بہن نہیں ہوں کہ اگر گاؤں کا کوئی لڑکا میری طرف دیکھ لیا کرتا تھا تو آپ جا کے اس کو پیٹا کرتے تھے؟ آج آپ نے مجھ پہ کیس کر کے مجھے کچہری بلا لیا، جب میں کچہری جاتی ہوں ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے، وکیل بھی دیکھتے ہیں، جج بھی دیکھتا ہے۔ یہ دنیا داری نے حضرت جی، اس دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دی، کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس، بہن نہیں رہی، بھائی نہیں رہا، چھوٹے بھائی کو بھول گیا یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ وہی ہے جو میرے لیے لوگوں سے لڑا کرتا تھا، بڑے بھائی کو یہ بھول گیا یہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے جس کے لیے میں لوگوں سے لڑا کرتا تھا حضرت۔ کیا ہوا؟ بڑی دور نکل گئے حضرت جی۔ نہ میاں جی نہ کرو، لڑنا ہی ہے، معاف کرو حضرت جی، معاف کرنے والا بڑا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، زمین کی وجہ سے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، ایک بھائی ہو بھی حق پہ لیکن وہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، لڑے نہ، گریبان نہ پکڑے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا، لیکن ایسی کیا نہیں ہے، لڑیں گے۔ بچو یار ان کاموں سے، جو آپ کی ہے وہ آپ کی ہے، نہ کو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ کسی نے ماں کے پیٹ میں لے کے جانی ہے، قبر کے پیٹ میں لے کے جائے، یہاں ہے یہاں رہ جانی ہے میاں، خالی آئے ہیں میاں، خالی جانے ہے، بس ہے نہ آئے ننگے سا، کریم مالا کے ننگیاں بھیجے گا نہیں، کج کے بھیجے گا،
باقی لے کے ککھ نہیں جانا میں نے. یہ دیکھو نا میرا گھر سیالکوٹ میں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے حضرت جی. اگر یہاں ہی بھائی موت تو آنی ہے نا، اگر یہاں ہی آ جائے، سیالکوٹ میں جو پڑا ہے وہ تو پڑا ہی ہے حضرت جی. سچ بتاؤ کیا ہے میرا؟ یہ چادر میری ہے، مفرل، کوٹ، کپڑے، یہ انگوٹھی، کچھ بھی میرا نہیں ہے، کچھ بھی میرا نہیں. میری دو ہی شیواں نے، یا میرے چنگے عمل یا میرے پیڑے کام. باقی میرا ککھ بھی نہیں ہے، نہ میں لے کے آیا سا نہ میں لے کے. ایویں زمین 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 لگے دے سی، شدائی ہو گئی ہیں زمین زمین. شکر ہے اللہ دا میرے کل بالکل ہی نہیں ہے کوئی کرائے دا مکان ہے حضرت جی. رام نہ سوئیندہ راتی حضرت نہ ہے وے نہ ہے کوئی بے وقوفہ نہ حضرت جی. اللہ نے دی ہے الحمدللہ، لیکن حضرت یہ کچھ بھی نہیں ہے میاں جی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آزمائش ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہے حضرت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری آزمائش ہے حضرت. یہ اور کسی نے بڑا کمال لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. مالیاں بھی ہیں جی. میرا جو تھا نا سیالکوٹ میں جو گھر ہے میرا اپنا، میں اس کو چھوڑ چکا ہوں حضرت. تو جب میرا بچپن تھا تو میرے دادا ابو کی پلیٹ لگی ہوئی تھی اس میں، چودھری علمدین. پھر وہ میرے سامنے اتری وہ پلیٹ حضرت. پھر میرے ابو جی کی پلیٹ لگ گئی، کیونکہ وابڈا میں ملازم تھے نا ابو جی، پھر وہ مجبوری تھی پلیٹ لگانی حضرت. پھر میرے والد صاحب کی پلیٹ لگی. پھر میرے والد صاحب کی بھی پچھلے 27 دسمبر کو وہ بھی اتر گئی. تو ان کی میری لگی رہنی، میری بھی نہیں لگی رہنی. میری بھی لتھڑی لتھڑی ہے میاں جی، میری بھی. اسی مالی ہیں میاں جی. آج میں مالی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی اور مالی تھا، میرے بعد پھر کوئی اور مالی ہو جائے گا. مالی ہیں، مالک وہ ہے حضرت. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی میاں ہیں، خالی ٹر جانا سی. ایویں لڑن دے دیں، ایویں گل میں پڑے دیں ایک دوجے دے سی. پتہ نہیں کی شدائی ہو گئی ہوں. خالی ہیں، خالی. وہ کدی پتر زمین لی کسی دا گلما نہ پھڑی. بس دعا کریو یا اللہ عزتاں رکھ، تن تکلی چھک لباس دے دے، رہن لی کو کار دے دے، تے کھان لی لنگر دے دے. اے نہیں جے تاڑی کوئی کدی کسی دا گریبان نہ پھڑی ہو دے. اے نہیں ساڑی کوئی ایتھے وے، پتہ نہیں کدوں دی ایتھے وے اور پتہ نہیں کدوں تک نہیں ایتھے ہی رہنے. کہیں آئے کہیں مر گئے حضرت. کئیاں نے یہ آنا ہے تو کئیاں نے پھر مر جانا. وہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، تو زمین کی وجہ سے دو شخص آپس میں لڑ پڑے. ظاہر ہے ایک حق پہ تھا، ایک تو باطل پہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ بڑے بزرگ رلے سارے فیصلہ مکانا چاہے نہیں مکیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ کسی کی جان جائے تو اس طرح کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہم میں موجود ہے، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. حاضر خدمت ہوئی، آ کے عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نہیں پتہ ہوتا بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا ہی کھڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضور اس طرح کریں، ان کو اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. آپ نے سب کو لیا چلے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی. اب کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب کیا، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو خود ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان سے کہیں تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں. ہاں جی اسی ساری زندگی یہی کھیڑ دے رہنے ہیں، اے جی میری ہے جی میری ہے. تینوں کنے کیا میاں تیری تو مالی ہے میاں، تو مالی ہے تیری نہیں کوئی ہے ہوں تو کاغذاں جو مالک ہی ہیں، حقیقتاً تو مالی ہے میاں، کاغذاں جو تو مالک ہی ہیں حقیقتاً تو مالی ہے، تیری نہیں کوئی ہے. وہ دی قل اللہم مالک الملک، اور اللہ دے فضل نال اللہ دے محبوب دی ہے. ہاں
یہ ہمارے کچھ بھی نہیں میاں، اس لیے بڑا بچ کے رہنا ہے اس سے۔ وہ شہزادی صاحبہ کو بڑی محبت تھی، حضرت امام سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے برادر اصغر تھے۔ اب آپ کو تو اجازت نہیں ملی، تو لکھا ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ اس محبت نے آپ کو مجبور کیا، یہ دل میں خیال آیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ چلو بھائی رکھ لوں، بھائی میرے پاس ہی رہ جائے، ظاہر ہے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات بنیں گے، بھائی میرے پاس ہی رک جائے۔ تو لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حاضر خدمت ہوئی، اور لپٹا کے نا اپنے بھائی کو، اور محبت سے جیسے ہوتا ہے پیار میں، اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی، کودے اور اپنی بہن کی گود میں آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات ارشاد فرمائی، تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھر آ گئے۔ اب یہ بڑی حیران ہوئی، تو عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں، بابا یہ آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا، تو نے کیا کہا تھا؟ تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا بھائی، آپ کیسے بھائی ہو؟ بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور آپ اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے، اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا، او علی اصغر تو مدینہ ٹھہر رہا ہے اپنی بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اینو کہندے نے عشق ایویں تو نہیں، پھر حضرت سلطان باہو نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو۔ اور پھر میاں صاحب نے بھی کمال ہی لکھا ہے، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، اوکھا کام ہے نا جی، بندہ بھی سامنے ماڑا ہوئے تو بندہ چانڈ نہ مارے ہے، اوکھا کام ہے نا، ماڑا ہوئے تو دل کرتا ہے بندہ 2 فری دیاں چھوڑے چھڑے پڑ گئے، وکھری گالے تگڑا ہوئے تو ساڑھے کوچی بولیا بھی نہیں جاندہ ہے کوئی، اوکھا کام ہے جی، سامنے ماڑا اور اس کو معاف کر دینا بڑا اوکھا کام ہے، وہاں تو ہم اپنی پوری جوانی دکھاتے ہیں، نہیں حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا معاف کرنا سیکھو، تگڑے والو تاڑی مرضی ہے ٹھیک ہے جی، لیکن ماڑا ہوئے تو ہاتھ کھچ جایا کرو، ہاں معاف کریا کرو، بلکہ تگڑے نے بھی کر چھڑی معاف کر چھڑیا کرو، اور کبھی معاف کر کے تو دیکھو جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا، کدی ہونا لی ہار کے ویک ہوئی کدی ہاتھ چکے ہونا لی تھلے کر لگ ہونا لی کریں کو اپنا مطلب شطلب ہوئے تو پھر نہیں ہونا لی کرنا ہے، کدی کر کے ویکھی نہیں ہونا لی ہاتھ تھلے، پھر ویکھاں کرم ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میرے معاشرے کا مزاج کیا ہے، ایتھے سارا کچھ ہی ماڑے لئی، ساڑی یہ روڈاں تے پولیس کھلوتی ہوں انہوں نے صرف ماڑے نو روکنا ہے، جیسے کپڑے ذرا پیڑے رہے نا 70 ذرا ماڑی جائی انہوں روکن گے، یہ عدالتیں ماڑوں کے لیے، پولیس ماڑوں کے لیے، قانون ماڑوں کے لیے، ماڑوں کا بیچاروں کا ہے ہی کچھ نہیں، اور ماڑے کے ساتھ تو ہم اتنا برا کرتے ہیں کہ اس کو جاتے ہوئے بھی ہم بتاتے ہیں کہ تو ماڑا ہے، وہ کس طرح اس کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا، چودھری دے جنازے تے رش جناب جنازگاہ فل، ماڑے دے جنازے تے رو تو کے ایک صف ہوندی ہے، ماڑے دے ختم تے کوئی نہیں جاندا، پتہ نہیں چنے والے چول ہونے نے، پیڑے جے سیب ہونے نے، گندے جے مرود ہونے نے، نہ حضرت قبلہ ادھر بھی آپ کے یہ مزاج ہے کہ وہ اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے، وہ اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، اسمبلی میں پڑھتے ہیں ادھر بھی، ہمارے ادھر بھی پڑھتے ہیں، میں نے خود پڑھائی بھی ہے اتنی دفعہ، تو میں خود کہتا ہوں یار یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، 10 سال حضرت جی میں نے بھی پڑھی، چلو ابتدا کی کلاسیں تو نکال دو نا، تب تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی حضرت جی،
10 سال میں نے بھی پڑھی حضرت جی، 10 سال میں نے بھی پڑھائی، لیکن پتہ نہیں حضرت جی اس پہ عمل کیوں نہیں ہم کر سکے۔ وہ کیا دعا تھی بھلا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کا ایک بڑا سونا شعر تھا حضرت، وہ کیا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، لیکن سچ بتانا کی کبھی؟ اور تمہیں بتاؤں حضرت جی غریبوں کی حمایت ہوتی کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں جی۔ تو ایک بچی آ گئی آپ کے پاس، اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا۔ عرض کرتی ہے کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی بہن کوئی بھائی نہیں، فقط میں ہوں، اور ایک میری بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ دادی نابینا ہے، وہ تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چونا، دودھ چوڑ نہیں سکتی ہے۔ تو میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر میں دودھ نکالوں گی بھی تو مجھ سے نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ، تو آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ کہاں گئے یہ رنگ؟ جنوں ہاتھ لاؤ وہی غصے ویچے حضرت، جنوں چھیڑو وہی لڑے حضرت جی۔ حضرت جی بیگانے تو بیگانے، یہ انداز تو ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں موجود رہے۔ بیگانے تو بیگانے رہے نا، ہمارے پاس یہ انداز اپنوں کے لیے بھی نہیں موجود ہے حضرت جی۔ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، محبوب یاد آ گئے، اور آپ رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ کہ کہاں گئے حضرت جی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، آج اجالے دی ضرورت ہے، اجالے دی ضرورت ہے۔ دیوے بنو پتر صاحب، آج اس وقت پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے، دعووں کی نہیں، بڑکوں کی نہیں، پھوکے ناروں کی نہیں، اس وقت عمل کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ محبت کرو، پیار کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، ناجائز غصے سے بچو۔ اس غصے نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ مجھ پہ ایک دور تھا کہ جب میں پینٹ کوٹ بھی پہنا کرتا تھا، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم ایویں حادثاتی طور پہ ادھر آ گئے ہیں، نہیں، ابھی ٹھوک بجا کے آئے ہیں، سوچ سمجھ کے آئے ہیں، حادثاتی طور پہ نہیں آئے ہم کوئی، اللہ کا شکر ہے سارا کچھ دیکھ دکھا کے چھوڑا ہے۔ تو میں ایک فارماسیوٹیکل ایک کمپنی میں جاب کرتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں علماء کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، 8,000 10,000 12,000، اللہ توبہ توبہ۔ یہ ہے حضور کے ممبر اور مصلی کی قدر ہے۔ ڈاکٹر کی سیلری دیکھو، انجینئر کی سیلری دیکھو، اور حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھا اس کی سیلری دیکھو۔ اور پاکستان والوں تمہیں اس روئے زمین پہ سب سے سستا مصلی نظر آیا ہے؟ تمہیں اس زمین پہ سب سے سستا حضور کا ممبر ہی نظر آیا ہے؟ کیا تم نے اس کا مول لگایا یار؟ بڑا مشکل کام ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت ان مولویوں پہ، قربان جاؤں ان علماء پہ۔ تم ان کی قدر کیا جانو، یہ دیکھنا جب کل حضور ان کو عطا کریں گے۔ اب میں آپ کو دور نہیں، وکیل باہر آئے کہ نہیں آئے، ماسٹر باہر آئے کہ نہیں آئے، نرسیں باہر آئیں کہ نہیں آئیں، ڈاکٹر باہر آئے کہ نہیں آئے، کتنی کتنی ان کی سیلری ہیں،
کدی مولوی باہر آئے نہیں حضرت جی؟ دیکھ لو حضرت 10-12 ہزار تے رب دا کار آباد کر کے بیٹھے دے نہیں حضرت جی۔ دکھ کی بات یہ ہے پھر بھی سب نالوں پیڑے ہے ہی نہیں حضرت، سارے نوینا نہیں خامیاں نظر آنی، اور ظالمہ 100 خامیاں ایک پاسے ایک خوبی بھی تے دیکھنا یار۔ آہاں توں کر ہاں ذرا 12,000 ہوتے ذرا ڈیوٹی، تو ذرا آہاں سرے فجر ویلے آ کے آکھاں ذرا جڑا نا 5:30 بجے زان آ کے تینوں میں ویکھاں ذرا پڑھا ہاں آ کے ذرا تمہیں 6 تے فجر دی جماعت، آہاں راتی شاہ ویلے آہاں ذرا مغرب ویلے تینوں میں ویکھاں تو کیڈا کہ ساہوکار ہے۔ پر دکھ کی بات یہ پھر بھی برے ہیں حضرت، سارے چنگے ہیں حضرت۔ یہ میرے معاشرے کا مزاج ہے حضرت، یہ میرے معاشرے کا مزاج ہے حضرت۔ کسی کو اپنی کو نہیں نظر آئیں گی، ان کی نظر آئیں گی سب۔ ان جیسا بھی کوئی ہے وہ کر سکتا ہے یہ والا مجاہدہ جو یہ کر رہے ہیں؟ آؤ بھائی کو مائی کا لال پڑھا کے بتاؤ مجھے ذرا، نہیں یہ نہ کرو پتر، ان کی قدر کرو۔ اور یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ٹیل نہیں ابھی آپ کی مسجد کو لگی، یہ پھر بھی مسجد ہی ہے۔ مسجد کی رونق ٹیلوں سے نہیں ہوتی، مسجد کی رونق نمازیوں سے ہوتی ہے۔ ہم کئی لاکھ کی ٹیلیں لگا چکے ہیں مسجد پر، لیکن وہ مولوی جس نے مسجد کو آباد کرنا ہے، ہم 1 روپیہ اس پہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس بیچارے کے ہم نے ایسے حالات بنا دیے ہیں، اور نماز پڑھاتا ہے تو موٹر سائیکل لے کے بیچارہ ٹیوشن پڑھان نکل جاتا ہے، میں اپنے بچیاں دی روٹی کٹھی کرنا تو جا کے۔ خدا کا خوف کھاؤ یار، محفلوں پہ تم اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو، وہ محفلیں جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے مصلی مضبوط کرو یار، اپنے ممبر مضبوط کرو، اس کا لیول اتنا اوپر لے جاؤ، اس کو اتنا مضبوط کرو، اتنی سہولتیں دو علماء کو کہ ہر بندے کا دل کرے کہ میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے۔ یہ ہماری قوم کو کوئی خدمت خلق کا شوق نہیں چڑھا ہوا کہ ہر بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی ان کو خدمت خلق کا شوق نہیں ہے۔ وہی بچے نے کل ڈاکٹر بن کے 2500 کہیں بیٹھ جانا، 2500 فیس لے کے اس نے لوگوں کو دیکھنا ہے حضرت جی۔ ہر بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے بنا رہا ہے پیسے آنے نے حضرت، انجینئر وکیل فلانا فلانا، مولوی کیوں نہیں کو بنان دیا؟ پتہ ہے حضرت جی کی ہونی ہے دینا، وہ مسیت دا بابا جی نو گھر کھنگن بھی نہیں دیندی، انہیں بھی آ کے دینا لڑنا ہے حضرت جی، انہیں بھی آ کے ٹچکراں کرنی ہے، پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، باہر جا کے گلاں بھی کرنی ہے انہوں نے۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی مسجدیں مضبوط کرو یار۔ کیا سب سے یار ایک گیٹ کے اوپر گن لے کے کھڑے ہونے والے بندے کی بھی 20,000 سیلری ہے حضرت جی، وہ مولوی کی 8,000 کیوں ہے یار؟ کیا ملک پاکستان میں سب سے نکمی چیز اب یہی رہ گئی ہے؟ سب سے سستی چیز حضور کا مصلی ہی ہے؟ سب سے عام چیز تمہیں حضور کا ممبر ہی نظر آ گیا؟ ڈی سی کی سیلری دیکھو، اے سی کی سیلری دیکھو، کیا لگ گیا ڈی سی کو، کیا لگ گیا اے سی کو، اور کیا نہیں لگا ہوا حضور کے ممبر اور مصلی کو یار ہے؟ مزاج بدلو یار، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم نے سارے کا سارا۔ کیوں ہر دوسرے دن نواں ایک نعت خواں نکل آندا؟ کیوں؟ پتہ ہے 1 گھنٹہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی، بوری انہوں نے میرے اتنے سٹ دینی ہے، 40,000 میں پہلے ٹوک لے جاتا، اور بے حیاؤ یہ دین ہے؟ یہ اہل سنت کا مزاج؟ ایک بندہ آ رہا ہے 1 گھنٹہ اس نے تمہیں نعتیں سنا، پتہ نہیں نعت بھی سنائی ہے کہ نہیں سنائی، پتہ نہیں کیا کیا تمہیں سنا کے چلا گیا، 40,000 اس نے تم سے نقد لے لیا، اوپر تم نے اس کے 2 بوریاں پھینک دی ہیں۔ ارے وہ بندہ جو پورا ماہ تمہیں 5 نمازیں پڑھائے، 4 تمہیں جمعے پڑھائے، اس کے لیے صرف مہینے بعد 8,000، یہ عشق مصطفیٰ، یہ دین، یہ شریعت ہے؟ کون سا دین ہے یار یہ؟ اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اس نے پھپھو کے دوپٹے کی پگ پہنی ہوئی ہے، اماں کا کرتا وہ بطور قمیض پہن کے آ گیا حضرت، 40,000 وہ تم سے نقد لے گیا، جاتے ہوئے تم نے اس کے اوپر اتنے پیسے پھینک دیے، کچھ نہیں اس نے کیا، تمہیں دین نہیں سکھایا، تمہیں فرض کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی واجب نہیں بتایا، کوئی سنت نہیں بتائی، کوئی حدیث نہیں سنائی حضرت اس نے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے پورا 1 ماہ تمہیں 5 نمازیں پڑھائیں، 4 تمہیں جمعے پڑھائے، تمہارے بچوں کو اس نے قرآن پڑھایا، تمہیں مسائل بتائے، تمہارا وضو ٹھیک کیا، تمہارا غسل ٹھیک کیا، اس کو مہینے بعد 12,000۔ یہ اہل سنت؟ یہ کون سا اہل سنت ہے حضرت جی؟ خدا کا واسطہ کو ہوش کے ناخن پکڑو یار، خدا کے گھروں کو ہم نے غیر آباد کر کے رکھ دیا، بڑا مشکل پڑے ہیں حضرت جی۔ میں تو ویسے بڑی لیٹ شروع ہوں، آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا پاپڑ بیلے ہم نے۔ میں نے OCS میں بھی نوکری کی حضرت، میں نے ایک فیکٹری میں حضرت جی نوکری کی، سٹور کیپر کی نوکری، منہ چھپا کے میں
وہاں نوکری اس فیکٹری کے مالک کا میں نے ترلا ڈالا، میں نے کہا یار مجھے کتنے پیچھے لا دے کہ میں نے ویکھے کوئی نہ، منہ کے اوپر میں کپڑا باندھ کے وہاں اعلیٰ خطیب تھا سیالکوٹ کا، جل خطیب اس وقت، کیا کرتے، کہاں سے بچوں کا پیٹ پالتے، مانگتے کسی سے جا کے، بڑے بڑے ہم نے پاپڑ بیلنے ہیں، اس لیے خدا کا واسطہ یہ محنت کرو، مسجدوں کو اوپر لے کے جاؤ یار، ہر بندے کا دل کرے میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، اتنے معاملات ہوں حضرت جی، رول کے مار چھڑے نے تسی عالم دین، رول کے حضرت جی مار، تو میں وہ ایک جاب کرتا رہا ہوں کہیں نا میں وہ، اور ہر ہفتے میں ایک بار ہمارے مینیجر نے نا آنا ہوتا تھا وزٹ کرنے کے لیے، اور میں نے ان کو کچھ ڈاکٹروں سے ملانا ہوتا، آپ نے بھی دیکھا نا وہ جو بیگ لے کے آتے ہیں دوائیاں سیمپل وغیرہ ہوتے ہیں، تو میں نے بھی ملانا ہوں، میں حضرت جی وہ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں گا، وہ میں ایک ڈاکٹر سے ان کو ملوانا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، ہم نے باہر گاڑی ٹوکن پہ لگائی، اندر گئے ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، ظہر کی نماز پڑھ کے دوبارہ آئے، گاڑی ٹوکن پہ لگائی، اندر گئے ڈاکٹر صاحب پھر نہیں ملے، 200 دے دیا ہم نے کار کا، 100 روپے کر کے، جب تیسری بار ہم پھر آئے نا دوبارہ عصر کے بعد، میرے مینیجر صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ یہاں ہی ٹھہریں، میں اندر دیکھتا ہوں، اگر تو ڈاکٹر ہے تو آپ کو کال کر کے بلوا لوں گا، نہیں تو ہمیں پھر 100 روپیہ دینا ہے، اب وہ بھی اندر جا کے آ نہیں رہے تھے، اب میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا دوبارہ گاڑی ٹوکن پہ لگا کے 100 روپیہ دینے کا، میں نے پتہ کیا کیا، تھوڑا سا آگے نا میں نے سڑک پہ گاڑی پارک کر دی، وہ بچوں کا ہاسپٹل تھا الخدمت کے نام سے نا، چلڈرن ہاسپٹل تھا، اور آپ کو پتا بچوں کا ہاسپٹل تھا تو باہر ایک غبارے بیچنے والا بھی کھڑا تھا، میں جب گاڑی سڑک پہ لگا کے جانے لگا نا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، وہ مجھے کہتا ہے داڑھی ماشاءاللہ تب بھی تھی، سر پہ میں نے ٹوپی بھی پہنی تھی لیکن پہنا میں نے پینٹ کوٹ تھا، وہ مجھے کہتا ہے حضرت ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کنیاں گڈیاں چکیاں گئی ہیں تو کتے تاڑی بھی نہ چکتے، تو جو ہمارا مزاج ہے اگے ماڑا تو میں پی گیا ہوں، میں گل سن گڈی میری چکی جانی کہ تیری، من کہنا جی تاڑی، تو میں تو چپ کر کے پکانے ویچ بوتھی ویکھی ہے کدی اپنے، آیا تمہیں بڑا مشورہ دینا تھا، جو ہمارا مزاج ہے، بہرحال میں اندر چلا گیا، وہ ڈاکٹر تو خیر نہیں ملا کوئی بھی، لیکن اندر جا کے جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، علم دین کام آیا، نفس نے ملامت کی، یار تو کی کر رہے ہیں، بندہ ذلیل کر چھڑے تو نہیں پڑ، لو جی میں بہرحال ہمت اکٹھی کر کے نا میں نے آ کے تو اس کو ساتھ لگا لیا، تو وہ بھی رو پڑا تو میں بھی رو پڑا، تو میں نے کہا یار غلطی ہوگی چل معاف کر چھڑ، اچھا وہ اب آگے سے رو کے کیا کہتا ہے مجھے، وہ کہتا ہے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، وہ اس لیے مجھے کہتا ہے بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی غریب جمی تڑے امیران دیاں گالاں کھان لگے ہیں، اس نے میرا دل کاٹ دیا، میں بڑا ہی رویا حضرت کہ کل اگر یہی بات اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دی تو میں کیا کروں گا، یہ ادھر اسی طرح ہی ادھر ماڑے دی اتھے کوئی زندگی نہیں، ماڑے دا رشتہ دار کوئی نہیں، ماڑے دا یار کوئی نہیں، ماڑے دا پیر کوئی نہیں، محبت کرو حضرت، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، محبت کرو، ایسے پاکستان میں محبت دی ضرورت ہے، محبت ہر بندے نے اٹھ پھاڑ لی دی ہاتھ وچ، یار اگر ہر بندہ اینٹ اٹھا لے گا پھر تو پاکستان اینٹوں سے بھر جائے گا، نہیں یار کوئی تو اینٹ کا جواب پھول سے دو، اور وہ بندہ جس نے یہ جنگ جیتی ہے حضرت جی، آخری بات ختم، وہ بندہ جس نے جنگ جیتی ہے، جس کو آپ سارے الیاس قادری کے نام سے جانتے ہو، میں نے خود ایک دفعہ آپ بھائی بات تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن لبے لباب یہی ہے بات کا، میں نے خود سنی، اس طرح جنگیں جیتی جاتی ہیں حضرت جی، جنگ تقریروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ کردار سے جیتی جاتی ہے، اب فرماتے ہیں میں بازار جا رہا تھا تو 2 لڑکے گزرے پان کھاتے ہوئے، تو ایک نے کیا کیا، اس نے پان کی پچکاری میرے دامن پہ دے ماری، پان نا میرے منہ پہ تھوکا، دامن پہ تھوکا، اور آگے جاتے ہوئے نا اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے یار مولویاں نو تنگ کرن دا مینوں بڑا ہی مزہ آندا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تیزی سے گیا اور اس کے جا کے نا سامنے کھڑا ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ مولویوں کو تنگ کر کے تجھے مزہ آتا ہے، تو خوش ہوتا ہے، فرماتے اس نے آگے سے سوچ کے کہا ہاں جی، اور فرماتے میں نے کہا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، جنہ تھکنا ہی تھوک لے تو خوش ہو جا، ایویں نہیں جنگ جیتی حضرت جی، ایویں نہیں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی، کام ہوا حضرت، کردار حضرت، اج ایتھے میں بھی بڑا حاجی بنیا وا، سائیں والے بائی پاس سے تھی بھی چھیڑ کے دیکھو میں تھوڑے نہ کرنا کی حضرت،
ہاں یار یہ کیا ہوا؟ اقبال جیسا بندہ رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس کی ساری وجہ تکبر ہے۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار آپ جا رہے تھے، بھائی ان پنڈ کو سارے گھر منن والے تے نہیں ہوندے، کوئی نہ منن والے بھی ہوندے نے حضرت جی۔ وہ کوئی انج دا گھر سی جڑا نہ منن والا سی، انہیں کی کیتا؟ انہیں حضرت اتنے سواہ سٹی اتوں کوٹھے تو، نال مرید سن غصے چ آ گیا، آپ نے فرمایا چپ کرو، میں تے اگ دے لے کے شکر کرو سواہ چی جان چھٹ گئی ہے۔ ایویں نہیں دل جیتے جاندے میاں جی، آج ساڈے کول صرف اولیاء رہ گیا حضرت جی، ہمارے پاس کردار کوئی نہیں ہے۔ ہاں یار آؤ کردار لے کے آئے ہیں، آؤ کردار لے کے آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔